مختار ثقفی کیا واقعی ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ کربلا کے وقت وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود نہ تھے؟ اور آخر ایسا کیا ہوا کہ چند ہی سال بعد انہوں نے کوفہ میں ایک ایسی تحریک برپا کی جس نے قاتلان کربلا کو خوف زدہ کر دیا؟ آج ہم جذبات سے نہیں بلکہ مستند تاریخی کتب کی روشنی میں مختار ثقفی کی زندگی، ان کی جدوجہد، ان کے انجام کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے۔ آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس تاریخ کے کئی ایسے پہلو ہیں جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں آج بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک نام مختار بن ابی عبید ثقفی کا بھی ہے۔ کچھ لوگ انہیں اہل بیت کے وفادار اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والا قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض علماء اور مورخین ان کے بعض عقائد اور سیاسی اقدامات پر تنقید کرتے ہیں۔ تو آخر حقیقت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ کیا مختار ثقفی واقعی حضرت امام حسین علیہ السلام کے انتقام لینے میں کامیاب ہوئے؟ کیا انہوں نے تمام قاتلوں کو سزا دی؟ اور اہل سنت کے معتبر مورخین ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ آج ہم جذبات سے نہیں بلکہ مستند تاریخی روایات کی روشنی میں اس شخصیت کا جائزہ لیں گے۔ پہلے جان لیتے ہیں مختار ثقفی کا تعارف۔ مختار بن ابی عبید ثقفی کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا جو طائف کے مشہور قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے والد ابو عبید بن مسعود ثقفی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی لشکر کے ایک بہادر سپہ سالار تھے۔ انہوں نے عراق میں ساسانی افواج کے خلاف جنگ لڑی اور جنگ جسر میں شہادت پائی۔ مختار نے ابتدائی زندگی طائف میں گزاری، بعد ازاں وہ کوفہ منتقل ہو گئے جو اس زمانے میں اسلامی دنیا کا ایک اہم سیاسی اور عسکری مرکز تھا۔ مختار ذہین، حاضر جواب اور سیاسی بصارت رکھنے والے شخص تھے، لیکن ان کی زندگی کا سب سے اہم باب واقعہ کربلا کے بعد شروع ہوا۔ جب یزید بن معاویہ کی بیعت کا مسئلہ سامنے آیا تو کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور درخواست کی کہ وہ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ابتدا میں ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو حالات یکسر بدل گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے تو ابتدا میں مختار ثقفی کے گھر میں قیام کیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ مختار اس وقت اہل بیت کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی سخت کارروائی شروع کر دی۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے اور بالآخر شہید کر دیے گئے۔ اسی دوران مختار ثقفی کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور قید میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا انتہائی دردناک باب ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مختار ثقفی اس وقت قید میں تھے، اس لیے وہ میدان کربلا میں شریک نہ ہو سکے۔ بعد میں بعض لوگوں نے ان پر اعتراض کیا، لیکن تاریخی روایت بتاتی ہے کہ وہ اس وقت آزاد نہیں تھے، قید میں تھے۔ لیکن کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش پر، جو مختار کے بہنوئی بھی تھے، مختار کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لیا۔ کوفہ کے بہت سے لوگ شدید ندامت میں تھے۔ وہ کہتے تھے ہم نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا مگر ان کا ساتھ نہ دے سکے۔ یہی احساس ندامت بعد میں کئی تحریکوں کا سبب بھی بنا۔
جب مختار ثقفی آزاد ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ اگر قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا نہ ملی تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک تحریک شروع کی جس کا نعرہ تھا اے حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں۔ یہ نعرہ بہت تیزی سے کوفہ میں پھیل گیا، لوگ مختار کے گرد جمع ہونے لگے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا مختار واقعی اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ کیا انہوں نے قاتلان امام حسین علیہ السلام کو سزا دی؟ اور پھر ایسا کیا ہوا کہ بعد میں خود مختار بھی ایک خونریز جنگ میں شہید کر دیے گئے؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم اگلے حصے میں جانیں گے۔ یہاں ہم مختار ثقفی کی حکومت، ان کی فوجی مہمات اور قاتلان کربلا کے انجام پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اگلے حصے میں ہم مختار ثقفی کی حکومت، شمر، عمر بن سعد، خولی اور دیگر قاتلان امام حسین علیہ السلام کے انجام کو مستند تاریخی حوالوں کے ساتھ بیان کریں گے۔ فی امان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔